اور ہم سب یہاں پر آج انتظامات دیکھنے آئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہماری پریس کانفرنس آگے بڑھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں یہاں پر موجود وہ اپنا تعارف کرا دیں۔ میں چاہوں گی کہ سب اپنا تعارف کرا دیں، گفتگو بھی کریں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سمیع الحق سواتی، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ۔ آج ہم یہاں باغ جناح میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پی ڈی ایم کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ پی ڈی ایم کے اس وقت کی صدارت جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور کراچی میں پی ڈی ایم کا جو دوسرا جلسہ منعقد ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو، اس کی تیاری کے حوالے سے تمام اپوزیشن جماعتیں آن بورڈ بھی ہیں، اور عوامی اجتماعات کے ذریعے عوام کے اندر جو شعور اجاگر کر رہی ہیں وہ بھی اس شہر کے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو صاحب کی قیادت میں اس وقت کراچی کے چوتھے ضلع یعنی آج ڈسٹرکٹ ایسٹ کا دورہ ہے، اور اس سے پہلے ہم ضلع غربی اور اسی طرح سے ضلع جنوبی اور ضلع کیماڑی جو ابھی حال ہی میں اناؤنس ہوا ہے اس کا دورہ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ان عوامی اجتماعات سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ عوام کے اندر جو شعور ہے اور اس حکومت کے خلاف، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف جو نفرت ہے وہ جوبن پر ہے، اور انشاءاللہ العزیز 18 اکتوبر کا اس باغ جناح کے اندر منعقد ہونے والا جلسہ نہ صرف کراچی کی تاریخ کا، سندھ کی تاریخ کا، بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا عوامی سیلاب اور سمندر ثابت ہوگا۔ اور آج کی ہم یہاں جو تیاریاں دیکھ چکے ہیں، الحمدللہ پیپلز پارٹی چونکہ میزبان جماعت ہے اور ان کی میزبانی میں اس جلسے کا انعقاد ہونا ہے، تو میڈیا سیل کے حوالے سے اور شعبہ اطلاعات کے حوالے سے آج کی یہ بیٹھک آپ کے سامنے موجود ہے، اور الحمدللہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس الائنس کا، اس موومنٹ کا حصہ ہیں، وہ تمام اس بات پر مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ العزیز 18 اکتوبر کو جو عوام کراچی کے مختلف علاقوں سے یہاں آئے گی اس کے لیے بھرپور انتظامات تمام پارٹیوں کی جانب سے یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے درمیان، تمام سیاسی جماعتیں، تمام اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور الحمدللہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کراچی کا یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ثابت ہوگا، عوامی ریفرینڈم ثابت ہوگا، اور سلیکٹڈ سرکار کے خلاف عوامی نفرت کا ایک بڑا ثبوت کے طور پر جو ہے یہ جلسہ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ پرانا بنائیں تو آپ یہاں آ جائیں تاکہ اگر آپ معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام خواجہ طارق نذیر ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کے جو ساتھی ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں، اس ہیٹ ویو کے دوران میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اہم موقع پر جو ہے یہ زحمت کی اور ہمیں کوریج پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں محترمہ شہلا رضا صاحبہ اور راجد جمالی اور ان کی پوری ٹیم کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو جو کہ اس جلسے کی میزبان ہے، ان کا تہہ دل سے اور اپنی پارٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جولائی 2018 کے بعد جو ملک میں واقعات ہوئے ہیں، تو آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی داد دینا چاہیے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ روز اول سے اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے خلاف تحریک کی بات کرتے تھے۔ آج ہم سب نے اس موقف کو تسلیم کیا اور ہم نے دیکھا کہ ان 2.25 سالوں میں اس سلیکٹڈ حکومت نے ملک کا کیا حشر کیا۔ دیکھیں آپ اور ہم سب جمہوری لوگ ہیں
اور اگر یہ حقیقی جمہوریت کے تحت آئے ہوتے، الیکشن جیت کے آئے ہوتے، تو ہماری کوشش اور ہم اس بات کا یقین کرواتے کہ یہ 5 سال پورے کرتے، لیکن 2.25 سال میں ملک کا جو حشر ہوا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے 2.25 سال بھی اگر یہ ایسی حکومت رہی تو میرے منہ میں خاک، خدا نہ خواستہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ ہم کسی شخص کے خلاف نہیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہم ان کرداروں کے خلاف ہیں جو ایسے لوگوں کو ملک پہ مسلط کرتے ہیں، جو عوام کا مینڈیٹ، عوام کا ووٹ چوری کرتے ہیں۔ اور ہم سب کی یہ پوری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں حقیقی آئینی جمہوریت جو ہے اس کو بحال کرائیں، آزادانہ انتخابات ہوں، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، اور ہر ادارہ جو ہے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے، تاکہ اس دلدل میں جو 2.25 سال سے ہمیں دھکیل دیا گیا ہے اس سے نکالا جا سکے، اور ہمارے بزرگوں نے جو پاکستان کے حوالے سے خواب دیکھا تھا ہم اس کی تعبیر کر سکیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کل کا جو جلسہ ہے گجرانوالہ، جس کی وجہ سے پوری حکومت جو ہے لرزاں ہے، جو دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے، ہم کھانا بھی دیں گے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی رکاوٹ ہے۔ ہاں، کنٹینرز راستے میں پہلے تو اجازت نہیں مل رہی تھی، آج اگر کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو ان پہ چھاپے مارتے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے ان کا اصلی چہرہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادان لوگ ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے نکلنا ہے، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ ہماری تحریک کو انشاءاللہ جلا بخشیں گے، ہمیں ہمارے ارادوں کو اور مصمم اور مضبوط کریں گے۔ اور آپ دیکھیے گا کل کا جلسہ، جس میں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب اور قائد اور صدر پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی موجود ہوں گے، صدارت کر رہے ہوں گے، تو وہ جو ہے رخ متعین کر دے گا۔ اور آگے آنے والے جلسے شاید جو ہے کراچی کے بعد شاید ہمیں جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے ہی، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ دسمبر تک یہ حکومت انشاءاللہ نہیں رہے گی، کل کا جلسہ ہو لے، 18 کو ہو لے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ حکومت اس سے پہلے چلتی بنے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی میں بالکل آپ یہیں تشریف رکھیں گے، میں وہاں جاؤں گا۔ ایک پیچھے سے جائے، ایک سامنے سے آئیے، اس سے پہلے ہٹا لیں، پورا ہٹا لیں، شکریہ، اب لگائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مستقیم نورانی، جمعیت علماء پاکستان کی نمائندگی آج اس میڈیا ٹاک میں کر رہا ہوں۔ شکریہ آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا اور ہمارے میزبان پیپلز پارٹی کے محترمہ شیلا رضا صاحبہ اور عاجز دھامرا صاحب کا، کہ جنہوں نے آج اس سارا اہتمام کیا کہ تمام جماعتوں کو جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اس کو جلسے کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ، اور یہاں جو 18 کو ہم نے انتظامات کرنے ہیں اپنے تئیں، اس سب حوالے سے جو ہے وہ یہاں ایک نشست رکھی۔ مجھ سے پیش رو نصیر سواتی صاحب نے، خواجہ طارق صاحب نے 18 تاریخ کا جلسہ یا پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے اور جو ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کی ہے، اور میرے بات بھی ہمارے یہ محترم قائدین کریں گے۔ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، پی ڈی ایم کی تحریک عوام کی آواز بن کر انشاءاللہ ابھرے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ 2 سال کے بعد جب غریب عوام کو نتیجہ نہ ملے اور وہ مزید روٹی جو اس کو امید تھی وہ بھی چھن گئی ہو، تو پھر جو ہے وہ امید کی باتیں کی جائیں، اور جو حکومت کو سلیکٹڈ حکومت کو لانے والے ہیں وہ یقین دہانیاں کرائیں کہ سب کچھ بہتر چل رہا ہے، اور جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے اور تعاون کریں گے، فلاں کریں گے۔ تو انشاءاللہ کوئی کسی کا نہیں ہے، یہ جو ملازمت کی پیریڈز ہوتے ہیں یہ بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور جو جمہوری قوتیں ہیں وہ عوام میں ہی رہتی ہیں، عوام کے اندر ان کی جڑیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ قوت میں رہتی ہیں، چاہے وہ اقتدار سے باہر ہوں یا اندر ہوں، لیکن ان کی عوام سے جو دوری ہے وہ ممکن نہیں ہے۔
لیکن جو اس طرح کی بیساکھیوں پر لوگ حکومت میں آتے ہیں ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی۔ کراچی میں ایک بھرپور مینڈیٹ کے باوجود پی ٹی آئی کے جو صورتحال ہے وہ فیس نہیں کر سکتے، کراچی کے عوام کو فیس نہیں کر سکتے، پورے ملک میں جو صورتحال ہے اس کو فیس نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم کے تحت یہ تحریک، عوامی قوت کا مظاہرہ، یہ انشاءاللہ ملک میں غریب لوگوں کی جو آواز، جو ان کے مسائل ہیں، اس کے مداوع کے طور پر انشاءاللہ کامیابی کی جو ہے نوید بن کر ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم کی تحریک سے بہت جلد اس قوم کو جو ہے وہ خوشخبری ملے گی، ان جو ہے وہ نااہل اور سلیکٹڈ اور جو ہے وہ صلاحیتوں سے بالکل بے بہرا لوگوں سے جو ہے وہ آزادی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب میں متحد ہو کر اس ملک کے لیے اور اداروں کی مضبوطی کے لیے، اداروں کی وقار کی بحالی کے لیے، اداروں کو ان کو دستوری جو ہے وہ جو ذمہ داریاں ہیں اس پر لانے کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ مل کر محنت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر، اور بہت شکریہ جزاک اللہ۔ ادھر آ جائیں، اس سائڈ آ جائیں بھائی، ادھر آ جائیں۔ ادھر آئیں گے وہ بھائی سے ادھر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپوزیشن اتحاد یہاں کے آئے ہوئے تمام ساتھیوں سے، بالخصوص پیپلز پارٹی کے اور آپ لوگوں کے اجازت سے، دوستو جیسا ہمیں پتہ ہے 18 تاریخ کا جو جلسہ ہے اپوزیشن کا، یہ دو قوتوں کے جو درمیان لڑائی ہے، ظالم اور مظلوم کی، جابر اور غریب کی، اس لڑائی میں پشتونخوا ملی عوام پارٹی ہر اول دستہ کردار عطا کرتی رہے گی، اور ہم نے، ہماری رہبری نے، ہماری پارٹی نے کہیں بھی اس غریب اور جابر کی لڑائی میں ہر وقت مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اور اس لڑائی میں انشاءاللہ ہم آخر دم تک کھڑے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اب یہ رکنے والی نہیں ہے، اور اگر ظالم کے خلاف ہم بر وقت نہیں رکیں، فیصلے بر وقت نہیں کیے، تو یہ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور جیسا ہمیں پتہ ہے، اور اس ملک میں اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس کا واحد حل پارلیمنٹ کے بالادستی، قوموں کی خود مختاری اور جمہوری انداز اور جمہوری عمل میں اس ملک کی بقا ہے۔ تمام دوستوں سے، تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ 18 تاریخ کے جلسے میں شرکت کرے اور یکجہتی کا اور جمہوریت کا ساتھ دے۔ آپ سب لوگوں کا بڑی مہربانی، بہت شکر، تھینکس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہر کمال ایڈوکیٹ، عوامی نیشنل پارٹی سندھ انفارمیشن سیکرٹری۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پی ڈی ایم کے حوالے سے، جو میزبان پارٹی ہے پیپلز پارٹی کا، اور یہاں پہ تمام جو میڈیا کے دوست آئے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18 کو یہاں پہ ایک عوام کا سمندر ہوگا کراچی میں، اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، اس نااہل حکومت کے خلاف جو کسی دوسرے کے بلبوتے آئی ہے، اس میں اپنا طاقت ہی نہیں تھا۔ جو الیکشن ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تھا۔ اب حقیقت میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے، لیکن یہاں پہ افسوس ہے کہ اس ملک میں پلانٹڈ چیزیں ہو رہی ہے، اس پہ کوئی آواز ہی نہیں دے سکتا۔ میڈیا والوں کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے میں پی ڈی ایم کا جو قدم ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا 18 تاریخ کو کراچی میں اس جناح گراؤنڈ میں ایک عوام کا سمندر۔ اسی سلسلے میں عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے جو انتظامات ہے، ہم جگہ جگہ اپنے ضلعوں میں ہم نے اپنے میٹنگ کیے، اور کل بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہمارا مردان ہاؤس میں صوبائی مشاورتی کونسل کا اجلاس ہے، تو ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ میڈیا والے ہمیں کوریج بھی دیں گے۔
मजबूरियाँ भी है आप लोगों की। कुछ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में एक न एक दिन हमें रोशनी मिलेगी, आइन की बालादस्ती होगी। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह जो इंतज़ामात है वो आप लोगों के सामने हैं। हम तमाम यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे और शीला रज़ा साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे ख़ुद आई और हमारी हौसला अफजाई की। तो इंशाल्लाह हम ग्राउंड पे वर्क करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज़, अब सही है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ और उनके सोशल मीडिया से भी रिलेटेड जो लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने सुना कि ये तमाम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो हुकूमत की अवाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ पे सब ने बात की और सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूमत 2 साल में कोई एक रिलीफ भी अवाम को नहीं दे सकी है। और जैसे जैसे हमारा पहला जलसा करीब आ रहा है, हमें एक तो तशवीश इस बात पर है कि वज़ीर आज़म के जो अनकाउंटेबल जो तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो महंगाई पे बहुत परेशान हैं और वो नोटिस ले रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब वज़ीर आज़म साहब किसी चीज़ पे नोटिस लेते हैं तो वो पहले जो है उसकी बनिस्बत और महंगी हो जाती है, आटा, चीनी, दवाएं, और अब महंगाई पे भी आ गए हैं। तो मेरी नहीं समझ आ रहा कि आवाम के साथ वो मज़ीद क्या सलूक करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हुकूमत बहुत घबरा गई है, इतना घबरा गई है कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है अपोजिशन पार्टीज़ के साथ क्या कर रही है। उनके SHOs सारे बदल दिए गए हैं गुजरावाला के, और SHOs अपनी मौजूदगी में खड़े होकर होर्डिंग्स उतरवा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो कंटेनर जो देने के वादे किए गए थे वो अपोजिशन के वर्कर्स के रास्तों में लगाए जा रहे हैं। वो वज़ीर आज़म साहब जो फ्लू कहा करते थे कोविड-19 को, और बड़े नाराज़ थे सिंध हुकूमत से कि वो क्या कर रही है, वो इतने अच्छे हो गए कि उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के अपोजिशन के ऊपर FIR भी काट दी। तो मैं समझती हूँ कि बौखला तो वो पहले गए थे कि हर वक्त उनके तर्जुमान TV पे बैठे थे, लेकिन अब घबरा भी गए हैं और इन जलसों के बाद जो है वो ये समझ जाएंगे कि उनका जाना ठहर गया है। और ये पूरे जलसे वाकई नहीं हो सकेंगे क्योंकि ताकत का सरचश्मा अवाम जब सड़कों पे आते हैं तो वो अपने साथ सब बहा के ले जाते हैं। और वज़ीर आज़म जो ये कहा करते थे कि 100 लोग भी मेरे खिलाफ निकल आए, तो अभी तक वो 49 ही गिन रहे हैं। उनकी उंगली आगे नहीं चली है कि वो मज़ीद गिन सकें, और यहाँ पर इतने लोग होंगे कि वो गिन भी नहीं सकेंगे। उन्हें अपने वादे का ख्याल रखना चाहिए और घट जाना चाहिए, क्योंकि अवाम अब यही चाहते हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरे पाकिस्तान में कैंपेन जब चला रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि लोग छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग जलसों में तब्दील हो चुकी हैं और लोग आखिरी वक्त तक बैठते हैं और वो अपोजिशन से ही जो है उम्मीद रखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए। अगर कोई बात करनी है किसी से भी तो आप कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे लोग बात करते हैं क्या वफाक के 2 तरह के मंसूबे सूबों में नहीं चलते, एक वो जो वफाक लेके चलती है और एक वो जो वफाक और सूबे मिलके करते हैं। मिसाल के तौर पर K4 और S3 ये हमारे मुश्तरका मंसूबे हैं। हुकूमत ने 2 साल से इसमें पैसे नहीं दिए थे। इसके अलावा सूबों में कुछ, हमारे सूबे में कुछ मंसूबे चल रहे थे वफाक के, जिसमें ग्रीन लाइन भी थी, जिसके
पिछले साल इन्होंने 10 बिलियन देने थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ जो है वो 2 बिलियन दिए थे। उस मंसूबे पे हमें रुकना पड़ा था। फिर इसी तरह एक्सपो का एक्सटेंशन था, इंडस कॉलेज का था, नॉर्दर्न बाईपास का था, लाहौर हैदराबाद से लाहौर मोटरवे जो थे उसके पैसे थे, लेकिन इन्होंने वो बंद कर दिए थे। फिर इन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि ये ब्यूटिफिकेशन कह दें या चेंज यूज़ ऑफ जो है लैंड कह के इन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी। अगर सिंध हुकूमत का रिप्लाई देखें तो उन्होंने लिखा भी है कि आपकी रिक्वेस्ट पे, लेकिन हमने उस पे एज पर लॉ लिखा और फिर ये कहा कि जो हकीकी मालिक हैं, जाहिर है कि वहाँ के रहने वाले आईनी तौर पे हकीकी मालिक हैं, उनकी रजामंदी से आप ये कर सकते हैं। और सब जानते हैं कि आइन ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल जो है उसके हुदूद में जो भी है समंदर के अंदर और ऊपर वो सूबे की मिल्कियत है। अब इन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला, उस ऑर्डिनेंस के शेड्यूल फर्स्ट में इन्होंने लिखा कि वफाक की मिल्कियत है। फिर उसका जो सेक्शन 3 है उसके जो 45, 46 और 47 है, इसमें इन्होंने कहा कि वफाक जो है वो सूबों जजीरे से वहाँ के लोगों को बेदखल कर सकती है, अपनी मर्जी की तोड़ फोड़ कंस्ट्रक्शन जो भी कर सकती है और सेल कर सकती है। तो ये इंतहाई बेईमानी थी, गैर आइनी था, और हमने जो बात की थी वो सिर्फ एक जजीरे की थी, लेकिन इन्होंने शेड्यूल 1 में कहा कि वफाक की मिल्कियत सारे जजीरे। तो हम एतमाद ही नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत गलत हरकत की है और अभी तक तो हम आटा चोरी, बिजली चोरी यही सब देख रहे थे। अब जजीरा चोरी तो हम नहीं होने देंगे ना, इतने तो हम नहीं हैं। हमने वो सारे जो थे जो सिंध तोड़ने की बात करते थे वो टूट टूट के हमारे पास आ रहे हैं, हम जजीरे इन्हें कैसे दे सकते हैं? तो वो 100 दफ़ा कहें, लिख के दें, सब करें, फिर हम सोचेंगे, फिर हम बात करेंगे। इस तरह नहीं होगा। हम तो एक हुकूमत है ना, इनसे तो कोई एक आदमी जिसने इनको वोट दिया हो या नहीं दिया हो, इनसे किसी को कोई तवक्को नहीं है, इनसे किसी को कोई तवक्को नहीं है। आप माइक उठा के सारे लोग चले जाएं और किसी से भी बात करें कि हुकूमत कुछ डिलीवर कर सकती है, आपको कुछ दे सकती है, आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमने तो इनकी तरफ काफ़ी हाथ बढ़ाए। और ये जो लेटर था, देखिए कुछ बातें होती हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जो होती हैं वो प्राइवेट गुफ्तगू होती है जिसको हम पब्लिक नहीं करते, लेकिन अली जैदी साहब ने हमारे जवाब को पब्लिक कर दिया और उसको कंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया। उसने बड़ा वाज़ेह हर चीज़ लिखी हुई है। तो जो लोग कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन को भी जो है कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, उनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? और मैं दोबारा यही कहूँगी कि बौखला तो गए थे, अब घबरा भी गए।